ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب امیر نے قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ سوڈان کے سیلابوں سے متاثر ہونے والے سوڈانی بھائیوں کی مدد کے لیے قطری امداد کی نئی کھیپ الخرطوم پہنچ گئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 122,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور لبنان کا سیاسی بحران مزید پیچیدہ ہو گیا ہے تو ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو قرباخ کے علاقے کی وجہ سے کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے سن 2020-21 کے لیے اس بورڈ آف ٹرسٹیز کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں بورڈ نے 2019-2020 کے تعلیمی سال کے دوران اس بورڈ کے تیسرے اور چوتھے اجلاسوں میں کیے جانے والے فیصلوں اور سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا اور متعدد نئے موضوعات پر بحث کی گئی۔ ان میں انسانی غذا کے بارے میں ایک ماسٹر پروگرام کی تجویز کی منظوری بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کورونا کی عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر یونیورسٹی کی کوششوں اور 2021 کے لیے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں اس یونیورسٹی کے نتائج معلوم کیے گئے کہ قطر یونیورسٹی QS رینکنگ میں عربی سطح پر مسلسل 5ویں نمبر پر ہے اور اسی تقسیم کے لحاظ سے وہ اب دنیا کی 250 بہترین یونیورسٹیوں کے کلب میں شامل ہو گئی ہے، جبکہ ٹائمز رینکنگ میں یہ دنیا کی 350 بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ دن بدن ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کی نت نئی سازشیں بے نقاب ہوتی جا رہی ہیں۔ اب الجزیرہ عربی چینل کے پروگرام زیرو ڈسٹنس میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ نے ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کی جانب سے ناکہ بندی اور محاصرے سے قبل قطر پر فوجی چڑھائی کے منصوبے کی تفصیلات کا انکشاف کر دیا ہے۔ اس ناکہ بندی کا اعلان کرنے سے قبل سازشوں اور گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا تھا اور اس کے لیے امریکہ میں کانفرنسیں منعقد کی گئیں تاکہ قطر کے خلاف وہاں ابھارا جا سکے اور ان کانفرنسوں میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے سعودیہ اور امارات کے کرداروں کی تعریفیں کرائی گئیں۔ پھر ان ملکوں نے قطر نیوز ایجنسی کی ویب سائٹ ہیک کرنے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر قطر کے خلاف پروپیگنڈا مہمیں شروع کر دیں۔ قطر کی ناکہ بندی اور محاصرے کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ان ملکوں نے اس ناکہ بندی کی جن معلومات کو خفیہ رکھا ہوا تھا اب ان خفیہ معلومات کا بھی مسلسل انکشاف ہوتا آ رہا ہے۔ الجزیرہ عربی چینل کے پروگرام زیرو ڈسٹنس نے خفیہ دستاویزات کے ذریعے انکشاف کیا ہے کہ امارات قطر پر حملہ کرنے کے لیے تحقیقاتی سینٹرز اور جعلی اکاؤنٹس کی مدد کرنے میں ملوث ہے۔ اب نئی معلومات میں فیبریکیٹڈ اور من گھڑت خبریں پھیلانے اور گمراہ کن پروپیگنڈا مہمیں چلانے کے لیے ایک خفیہ تنظیم کے نیٹ ورک کا بھی انکشاف کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے بین الاقوامی پالیسی سینٹر میں ٹرانسپیرنسی انیشیٹو کے ڈائریکٹر بن فریمین نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ اس کام میں صرف یہی نہیں کیا گیا کہ قطر نیوز ایجنسی کی ویب سائٹس ہیک کر کے اس پر من گھڑت خبریں پھیلا دی گئیں، بلکہ اس جھوٹی جنگ کی عوامی مدد ظاہر کرنے کے لیے جعلی لوگ اور جعلی پرسنز بھی گھڑے گئے اور محاصرے کے اعلان سے پہلے مہمیں شروع کر دی گئیں اور ان میں
ابوظبی کے ولی عہد نے واشنگٹن میں امارات کے سفیر کو ہدایات دی تھیں کہ قطر کے خلاف جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اس کے علاوہ مصر کی وزارت خارجہ کی لیک ہو جانے والے مراسلوں کے ذریعے بھی قطر پر حملہ کرنے کے لیے امریکی کانگریس میں ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کی سرگرمیاں منظر عام پر آ گئی ہیں۔ تو رات کی تاریکیوں میں ان محاصرہ کرنے والے ملکوں نے چالیں بنی تھیں کہ کس طرح اور کیسے کیسے دوحہ کو نشانہ بنانا ہے، لیکن یہ سب سازشیں نہ صرف ناکام ہوئیں بلکہ بے نقاب بھی ہو گئیں کہ قطر اور اہل قطر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کہ ان کے پاس حق کی طاقت ہے، اور ان ملکوں کی تمام تر سازشوں کا انجام مکمل پسپائی اور ناکامی کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں سول سروس اور ایڈمن ڈیولپمنٹ کے اداروں کے وزراء اور سربراہان کے 17ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں وزیر ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور جناب یوسف بن محمد آل عثمان فخرو نے قطری وفد کی قیادت کی۔ انہوں نے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی کوششوں اور اس کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر و اقدامات کا جائزہ پیش کیا۔ اس اجلاس میں ان وزارتوں اور شعبوں سے متعلقہ موضوعات پر بھی بحث کی گئی۔ قطر کی جانب سے سوڈانی بھائیوں کے لیے انسانی اور طبی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ سوڈان میں سیلاب آنے کے بعد یہاں ایک امدادی مہم شروع کر دی گئی، اور سوڈان تم سلامت رہو نامی اس مہم میں قطر کا ایک اور طیارہ 10 ٹن امدادی سامان لے کر الخرطوم پہنچ گیا ہے۔ سوڈان کے لیے قطر کے سفیر جناب عبدالرحمن القبیسی نے کہا ہے کہ قطر سیلابوں سے متاثرین کی مدد جاری رکھے گا اور مزید امداد اب راستے میں ہے۔ سوڈان کی وزارت خارجہ نے قطر کے اس موقف کو نہایت قیمتی شمار کرتے ہوئے قطر کے امیر، حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر اور اسپین کے درمیان منفرد تعلقات کی قدر و منزلت میں اسپین کے بادشاہ شاہ فلپ ششم نے وفاقی جمہوریہ جرمنی کے لیے قطر کے سفیر، جو اس سے پہلے اسپین میں قطر کے سفیر تھے، جناب محمد بن جہام الکواری کو دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف میں انہیں اسپین کے اعلیٰ سطحی اعزاز سے نوازا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں پاکستان کے لیے قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد قیصر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں کورونا وائرس کے مزید 227 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 214 بیمار اب اس بیماری میں صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 122,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن شفا یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ احتیاطی تدابیر اور اقدامات کے نفاذ میں کوئی تساہل برتا جائے۔ وزارت صحت عامہ نے احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور ان احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں مزید 6 اشخاص کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ ان اقدامات کی مکمل پابندی کریں گے، اور اب خلاف ورزی کی صورت میں انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا ہے۔ فلسطینی انتفاضے کی سالگرہ ایسے وقت میں آ رہی ہے جبکہ فلسطینی باشندے یہ چاہتے ہیں کہ یہ سالگرہ تاریخ کا ایک صفحہ بن کر پلٹ نہ جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ انتفاضہ ہمیشہ فلسطینی عوام کے سلب شدہ اور چھین لیے گئے حقوق کی بازیابی اور ان کی بحالی کے لیے لوگوں کو ابھارتا رہے۔ لبنان میں
مصطفیٰ ادیب کی جانب سے کابینہ کی تشکیل سے معذرت کر دیے جانے اور الحریری کی جانب سے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار پر وہاں کا سیاسی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے لبنان کے مختلف حلقوں پر سخت تنقید کی ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع علاقے ناگورنی قراباخ کی وجہ سے جھڑپ ہونے والی وہاں چھڑنے والی لڑائی میں 30 آرمینیائی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے دونوں ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شدت میں مزید اضافہ نہ کریں اور مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یریوان یعنی آرمینیائی کیپٹل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ناگورنی قراباخ سے فوراً اپنی فوجیں واپس بلا لے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ نائب امیر نے قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ سوڈان کے سیلابوں سے متاثر ہونے والے سوڈانی بھائیوں کی مدد کے لیے قطری امداد کی نئی کھیپ الخرطوم پہنچ گئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 122,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور لبنان کا سیاسی بحران مزید پیچیدہ ہو گیا ہے اور آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنی قراباخ کے علاقے کی وجہ سے کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمن۔